السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب عابد کا واقعہ سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز پیشام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ جائے۔ قاضی ابو علی توخی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بغداد میں باب الشام کے غربی جانب ایک مشہور عابد و زاہد شخص رہتا تھا جو بیب العابد کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی بارگاہ میں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ قاضی تنوخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خود لبیب نے بیان کیا کہ میں ایک رومی سپاہی کا غلام تھا۔ اس نے میری تربیت کی اور ہتھیار چلانا سکھایا۔ میں جوان ہو گیا۔ میرا مالک مجھے آزاد کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ میں نے وہ مال حاصل کر لیا جو اس نے میرے لیے چھوڑا تھا اور میں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ خدا جانتا ہے میں نے اس کی عزت کے تحفظ کے غرض سے شادی کی تھی اور ایک مدت تک اس کے ساتھ رہا تھا۔ میں نے اسے مارنے کے لیے دم سے پکڑ لیا۔ اس نے اچل کر میرا ہاتھ کاٹ لیا۔ میرا ہاتھ شل ہو گیا۔ کافی عرصہ بعد میرا دوسرا ہاتھ بھی کسی ظاہری سبب کے بغیر شل ہو گیا۔ پھر میرے دونوں پاؤں سوکھ گئے، بینائی بھی جاتی رہی اور قوت ناطقہ بھی جواب دے گئی۔ اس حالات میں پورا سال گزر گیا۔ میرے کانوں کے سوا کوئی قوت بھی سلامت نہیں رہی۔ آخر کانوں سے میں ہر ناپسندیدہ بات سننے پر مجبور تھا۔ پیٹے کے بل لیٹا ہوا پڑا، نہ کلام، نہ اشارہ، نہ حرکت پر قدرت تھی۔ جب میں سیراب ہو جاتا تو مجھے مزید پلایا جاتا اور اگر پیاس ہوتی تو محروم رکھ جاتا۔ پیٹ بھر جاتا تو مزید کھلایا جاتا اور بھوکا ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سال بعد میری بیوی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے میرے بیوی سے پوچھا، ابو علی لیب کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، نہ تو ایسا زندہ ہے جس کی صحت کی امید کی جا سکے اور نہ ایسا مردہ ہے کہ جس کی موت پر دل کو تسلی دی جا سکے۔ اس بات نے مجھے رنجیدہ کر دیا اور میرے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ میں رو پڑا اور دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑایا اور دعا کی۔ حال یہ تھا کہ ان تمام بیماریوں میں مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس دعا کے بعد اس دن کے بقایا حصہ میں نے اپنے جسم پر سخت چوٹیں محسوس کی۔ قریب تھا کہ میں مر جاتا۔ آدھی رات یا اس سے زیادہ تک ہی حالت رہی، پھر درد ٹھہر گیا اور میں سو گیا۔ صبح کے وقت میں بیدار ہوا تو میرا ایک ہاتھ میرے سینے پر تھا، حالانکہ ایک سال سے میرا ہاتھ بستر پر پڑا تھا۔ میں نے ہاتھ کو ہلایا تو حرکت کرنے لگ گیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کی مہربانی سے عافیت کی حرص تیز ہو گئی۔ میں نے دوسرے ہاتھ کو حرکت دی تو وہ بھی ملنے لگا۔ پھر ایک ٹانگ کو پکڑا تو وہ ہاتھ میں آ گئی۔ اس کو چھوڑا تو واپس اپنی جگہ چلی گئی۔ دوسری ٹانگ کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ میرے اندر تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے قیام کا ارادہ کیا تو کھڑا ہو گیا اور چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ چارپائی ایک کمرے میں تھی۔ میں رات کی تاریکی میں دیوار تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک میرا ہاتھ دروازے پر لگ گیا۔ ابھی مجھے اپنی بینائی کی خواہش تھی پر ستارے چمکتے نظر آئے۔ قریب تھا کہ میں فرق جذبات سے جاں بحق ہو جاتا۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، قدیم الاحسان لک الحمد، اے ہمیشہ احسان کرنے والے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔ پھر میں نے چلا گیا، اپنی بیوی کو بلایا۔ اس نے کہا کہ تم ابو علی ہو؟ میں نے کہا اب ابو علی بنا ہو۔ اٹھ قینچی میرے پاس لاؤ۔ وہ قینچی لائی تو میں نے اپنی سپاہانہ حیت کی مونچھیں کاٹ ڈالے۔ میری زوجہ کہنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ تیرے دوست اس حالات میں برا منائیں گے۔ میں نے کہا اس کے بعد میں فقط اپنے رب کی خدمت کروں گا، لہذا سب سے تعلق توڑ کر، گھر بار چھوڑ کر فقط اپنے رب کا ہو گیا اور اپنے رب کی عبادت کو اپنا شعار بنا دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔